السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حالات و واقعات عارف۔ دوستو، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب ابو نضر بشیر بن حارث بن عبد الرحمن بن عطا المرزوی البغدادی ہے۔ آپ بشر حافی کے نام سے مشہور ہیں۔ مرو میں ولایت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کو کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی اور اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور اپنے ماموں علی حشرم کے ساتھ بیعت تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں حضرت بشر حافی کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اسے عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں ایک درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خبر دے دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان بزرگ کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی یہی خواب آیا تو وہ درویش حضرت بشر حافی کے گھر پہنچے تو درویش کو معلوم ہوا کہ آپ میکدے میں ہیں، یعنی شراب خانے میں ہیں۔ اور جب وہ درویش میکدہ میں پہنچے تو دیکھا کہ بشر حافی نشے میں چور بدمست پڑے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دے کہ کوئی درویش آپ کے لیے ضروری پیغام لایا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے بشر حافی سے کہا تو بشر حافی نے سوچا کہ نہ پتہ عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا۔ یہ کہہ کر میکدش سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے آپ کو وہ مراتب عطا کیے جن کی وجہ سے آپ کا ذکر بھی قلوب کا سکون بن جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی اس احساس کی وجہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے زمین کو فرش بنایا ہے، اسی لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پاؤں والے۔ اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے سنجا کرتے تھے اور نہ ہی زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر سو نور الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا، اور بشر حافی کا تعلق بھی انہی جماعت کے ساتھ تھا۔ اور بعض صوفیاء کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اسی لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی صحبت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ہمیشہ آپ کی ہی معیت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ فقیہ محدث ہونے کے باوجود آپ ایک خطبی کے ہمراہ کیوں رہتے ہو؟ فرمایا کہ مجھے اپنے علم پر مکمل عبور حاصل ہے، لیکن وہ خطبی اللہ جل جلالہ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب حضرت حافی سے ہمیشہ استدعا کیا کرتے تھے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس کا سچ اور جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں۔
منقول ہے کہ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی تو بلال خواص نے فرمایا کہ آپ کے امام شافعی کے متعلق کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ وہ اوتار میں سے ہیں۔ اور فرمایا امام احمد بن حنبل کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ اور جب بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا اور بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ فرمایا بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاذ بھی ہیں۔ حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد تمام علوم کی کتابوں کے زیر زمین دفن کر دیا تھا، اس کے بعد بھی کبھی حدیث بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بغداد میں اکل حرام کی رسم باقی نہ رہی تو آپ کے کھانے کا کیا نظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی وہی سے ہی کھاتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے عظیم مراتب کا حصول۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو ایسے عظیم مراتب کیسے حاصل ہیں؟ فرمایا ایک لقمہ بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اکل حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ خواہش کے باوجود آپ نے 40 سال تک کبھی بکری کی سری نہیں کھائی اور ہمیشہ باقلہ کی ترکاری کا سالن کھانے کا جی چاہتا رہا، لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کی جاری کردہ نہر سے پانی بھی نہیں پیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عظیم مراتب پر لوگوں کے سوال۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کو عظیم مراتب کیسے ملے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی خدا کے سوا کسی سے اظہار حال نہیں کیے، اور میں وعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ دوسروں کے درد کے حساس۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو سردی کے موسم میں بنا کپڑوں کے کپ کپاتے دیکھ کر سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اتنی اذیت برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ سردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ ایک مرتبہ ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، آپ سے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے 3 شرطیں پیش کر دی۔ اول یہ کہ کوئی اپنے ساتھ توشہ نہ لے جائے، دوم یہ کہ کوئی بھی کسی سے کچھ طلب نہ کرے، سوم اگر کچھ پیش بھی کرے تو اسے قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے کہا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہیں، لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حاجیوں کا توشہ سفر ہے، اور اگر آپ لوگ یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہیں لیں گے تو خدا پر توکل بھی اور درجہ ولایت بھی حاصل ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہیں، اور میرے اس سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں کیوں داخل ہوئے، فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے پوشیدہ رکھے۔ اس تو یہ حضرت خضر والا واقعہ، اس کی میں آپ کو کوئی سند نہیں دے سکتا، یہ یوں ہی لکھا مجھے ملا جو آپ سے شیئر کر دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی نظر بصارت۔ کسی نے آپ سے کہا کہ میرے پاس 1000 درم ہیں اور میں حج کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی میں دے دو، یا یتیموں یا مفلس عیال داروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ اس نے عرض کیا کہ میں حج کا بہت شدت سے خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ رقم ناجائز طریقے سے حاصل کی ہے، اس لیے تو
زیادہ ثواب کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کشف۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک قبرستان میں مردوں کو لڑتے دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ جل جلالہ، یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے۔ اور جب آپ نے ان مردوں سے پوچھا تو ان مردوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں بخش دیا تھا، اور ایک ہفتہ سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا شرف۔ حضرت بشر حافی فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرا مرتبہ تیرے دور کے بزرگوں سے بلند کیوں کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو ہمیشہ محبوب رکھا، اسی لیے اللہ جل جلالہ نے تجھے یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امراء حصول ثواب کی نیت سے جو فقراء کی خدمت کرتے ہیں وہ پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل وہ ہیں کہ فقراء کبھی امراء کے آگے دست دراز طلب نہ کریں بلکہ اللہ جل جلالہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ارشادات۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی جب تک رواں رہتا ہے تو صاف اور شفاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں عزت چاہتا ہے اسے تین چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ اول، مخلوق سے اظہار حاجت کرنا، دوم، دوسروں میں عیب نکالنا، سوم، کسی مہمان کے ہمراہ جانا۔ فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خواہ لذت آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ قانے رہ کر صرف دنیا ہی میں عزت ملتی ہے، جب بھی قناعت بہتر تھی، نفس پر قابو۔ فرمایا کہ لوگوں میں بہتر سمجھیں صرف حب دنیا کا مظہر ہے۔ فرمایا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھیں، یہ صرف حب دنیا کا مظہر ہے، اور جب تک بندہ نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت اور حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ تین کام بہت مشکل ہیں۔ اول، مفلسی میں سخاوت، اللہ، مفلسی میں سخاوت۔ دوم، خوف میں صداقت۔ سوم، خلوت میں تقوی۔ اللہ ہمیں یہ تینوں صفتیں عطا فرمائے۔ واقعتاً دوستوں بہت مشکل ہے کہ مفلسی میں سخاوت، خوف میں صداقت اور خلوت میں تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ تقوی نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے اور قلب کی ہمہ وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے بندوں کو صبر اور معرفت سے زیادہ کوئی عظیم شے نہیں عطا فرمائی۔ اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اہل معرفت وہ ہیں جن کو خدا کے سوا نہ کوئی جانتا ہے اور نہ عزت کرتا ہے۔ اور جو شخص حلاوت آزادی کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہے ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہیے، اور جو صدق دلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ لوگوں سے خوف زدہ رہتا ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ تو مجھے کبھی اہل دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا، نہ کبھی انہیں میری صحبت ہی اچھی لگی۔ کسی نے عرض کیا کہ میں متوکل علی اللہ ہوں۔ فرمایا کہ تو متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی راضی ہوگا۔ خوف خداوندی۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو کسی نے عرض کیا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے۔ کسی شخص نے آپ رحمت اللہ تعالی کی وفات کے وقت آپ سے اپنی مفلسی کا رونا رویا۔
تو آپ نے اپنا پیرہن اتار کر اس کو دے دیا اور خود دوسرے سے مانگ کر پہن لیا۔ انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھ کر آپ کا حال دریافت کیا۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھ سے اس لیے ناراض ہوئے کہ تو دنیا میں اس سے اتنا زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر آپ سے حال دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے معاف کر دیا اور میری مغفرت فرما دی، اور یہ بھی فرمایا کہ خوب کھا اور پی، اس لیے کہ تو نے دنیا میں میری یاد کی وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ہر کسی نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میری مغفرت فرما دی اور نصف بہشت میرے لیے جائز فرما دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تو آگ پر ہی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک اور شخص نے آپ کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میری مغفرت فرما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ جب ہم نے تجھے اس دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے بہتر کوئی اور نہیں تھا آپ کا مقام۔ ایک عورت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے مسئلہ یہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی، راستے میں شہی روشنی کا گزر ہوا اور اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا، اب فرمائیے کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سود جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقوی کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ان کا ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ اللہ والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر یہ دنیا کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔